السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جن آیات کی تلاوت کی ہے یہ سورہ 3 ہے، اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں، 34 کلمے اور 105 حرف ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی شکر گزاری کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کو خود بھی ناز ہے کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ والتین والزیتون، قسم ہے تین یعنی انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور اس پہاڑ کی جو طور سینہ ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ۔ انجیر ہے کیا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، انجیر ایک نہایت ہی عمدہ میوہ ہے، اس میں فضلہ نہیں ہے اور سریع الہضم ہے، کثیر النفع ہے، ملین محلل، دافع ریگ، مفتح سدہ اور جگر اور بدن کو فربا کرتا ہے اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ بہت ہی فائدے والا پھل یا میوہ ہے، جو انسان کے حق میں ہے، نہایت کامیاب پھل ہے یہ میوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انجیر کا ذکر فرمایا۔ اور زیتون ایک درخت ہے جو خشک پہاڑوں پر یہ پیدا ہوتا ہے اور خدمت بھی نہیں لیتا، بغیر خدمت کے یہ پرورش پاتا ہے۔ یہ درخت ہزاروں سال تک موجود رہتا ہے اور اس کا تیل جو ہے، اس کے تیل سے روشنی کے بھی کام آتا ہے اور اس کی روشنی نہایت ہی صاف اور شفاف روشنی ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی دھواں یا بو نہیں ہوتی۔ اور یہ زیتون کا تیل سالن کے بغیر بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس زیتون کے تیل میں انسان کے لیے فائدے موجود ہیں۔
دنیا کا کوئی بھی تیل اتنے فائدے رکھنے والا تیل نہیں ہے، زیتون کے تیل کے مقابلے میں کوئی بھی تیل نہیں ہے انسان کے حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی قسم کھائی کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، یعنی انجیر کی اور زیتون کی، اور پھر طور سینین۔ طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا تھا، اور کلام فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اور سینا جو ہے اس جگہ کا نام ہے، بمعنی یہ جگہ ایسی ہے جہاں پھلدار درخت بھی اگتے ہیں اور خوبصورت جگہ ہے، یعنی طور سینین، اس جگہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور پھر اس شہر کی اللہ نے قسم فرمائی جو دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل شہر ہے اور امن والا شہر ہے، مکہ مکرمہ۔ وہاں تک کہ وہاں کوئی بھی شخص کسی چیونٹی مچھر تک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو اس جگہ داخل ہوئے وہ امن میں رہے، وہ امن والا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بھی یاد فرمایا، اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس انسان کو، اس آدمی کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، لیکن 18,000 مخلوق میں جو اچھی صورت ہے، جو نورانی صورت ہے، یہ خوبصورت شکل و صورت والا یہ انسان ہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ کا یہ ہم پر کرم نہیں ہے؟ اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کہ اللہ نے 18,000 مخلوق میں ہمیں خوبصورت چہرے والا، اچھی شکل، اچھی صورت دی ہے، نورانی چہرہ دیا ہے، اور انسان کے لیے فضیلت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ انسانوں کو اتنا کچھ نواز دیا کہ جتنی بھی 18,000 مخلوق ہے وہ سب کی سب اس انسان کے لیے مسخر کر دی، اور اس مخلوق پر اس انسان کو حاوی کر دیا گیا، اور اسی انسان کی خوبصورتی کے لیے، اسی کی دل جمائی کے لیے، اسی کو سکون بخشنے کے لیے تمام مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو کیا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، اس کی کرم نوازی کو سمجھیں؟ ہم پر حق ہے کہ ہم سب کچھ اللہ ہی کے لیے اپنی جان و مال حاضر کر دیں، اس طرح سے شکر کریں، اللہ کے شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے آگے، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس انسان کو ہم نے نیچے سے نیچے کی طرف پہنچا دیا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ جب انسان کی یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا شباب بھی چلا جاتا ہے، نورانیت پر بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ عقل اس کی ناقص ہو جاتی ہے، یعنی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اندر کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جسم، یہ بدن جو جوانی والا جسم تھا، جوانی والا بدن تھا، اس پر جھریاں آ جاتی ہیں، اس جلد پر بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، یعنی اس حالت میں یہ انسان پھر پہنچ جاتا ہے۔
اس حالت میں پہنچ کر باوجود کوشش کے بھی وہ محنت نہیں ہو پاتی جو انسان جوانی میں کر سکتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس جوانی کو ایک بڑی نعمت سمجھو، اللہ کا بڑا کرم سمجھو کہ آپ کو بڑی سے بڑی نعمت اور تمام نعمتوں سے افضل نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی ہیں۔ اور ثم رددناہ اسفل السافلین سے دوسری مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے، جو اللہ نے طاقت بخشی، جو نور دیا، جو جوانی بخشی، اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، تو ان الفاظوں سے دوسری مراد یہ بھی ہے کہ پھر وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسفل السافلین یعنی جہنم کے سب سے نیچے درجے میں پہنچا دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جنہیں ایمان نصیب ہوا اور پھر انہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، اللہ سے محبت کی اور اللہ ہی کو اپنا سب سے بڑا حاکم سمجھا، ایمان والوں نے اگر اپنے رب کو راضی کر لیا تو فلہم اجر غیر ممنون، یعنی ان ایمان والوں میں جوانی میں بھی یاد کیا ایمان والوں نے، اور جب بڑھاپے کو پہنچ گئے تب بھی وہ اس کے یاد کرنے میں لگے رہے، تو ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کو جانا، پہچانا، مانا اور اس کو راضی کیا، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلہم اجر غیر ممنون، اتنا بڑا اجر ان کو دیا جائے گا جس اجر کو وہ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں درج فرما دے گا، جو بوقت حساب کامیابی کی صورت بنیں گی وہ نیکیاں۔ فلہم اجر غیر ممنون، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصیب ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کہا جا رہا ہے اپنے بندوں سے کیا چیز ہے جو تمہیں انصاف کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ یعنی اللہ ہے انصاف والا، وہی سب سے بڑا حاکم ہے، اسی کے سارے جہان میں قدرت موجود ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، اور وہی انسان کو بادشاہ بناتا ہے اور وہی فقیر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کے لیے پاور حاصل ہے، اس کی قدرت ہے۔ کیا چیز ہے تمہیں جو اس انصاف کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ ہے حاکموں کا حاکم، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور ان تمام حاکموں کو تو اللہ ہی نے حاکم بنایا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، جان لو کہ سب سے بڑا حاکم جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی اس طاقت کو، اپنی اس جوانی کو یوں ہی بلا وجہ نہ گزار دیں۔ اس جوانی میں اگر اپنے رب کو بھول جائیں گے تو بڑھاپے میں ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے۔